اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا. میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہنتے. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے. بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں. کیونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں. دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے. اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی. کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، اور پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی. کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. وہ تو ٹوٹے گا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی ہے سرحد کی، یہ بچا لے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو، میں ہوں، آپ ہیں، جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر. ہم ہیں اصل مجرم. تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان. لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں. انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں. بہت کریں گے، کچھ تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے. باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانے. جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے؟ آر ایس ایس کے اندر
اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے۔